أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بفضل کرم بسم اللہ الرحمن الرحیم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا حبيبي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. جملہ حجاج مولانا داؤد صاحب خلیفہ حضور شیخ الاسلام حضرت سید ذاکر علی بابو صاحب قبلہ، سامعین کرام، ضعیف العمر، میرے بزرگوں، ہم اور ساتھیوں، درس قرآن کی آج کی نشست میں ہم بات کریں گے انشاءاللہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. معزز سامعین کرام، آج سے پہلے سورہ بقرہ کی دوسری آیت سے لے کر المفلحون تک مومنین کا ذکر ہوا، اور اس کے بعد سے لے کر اب تک منافقین کی تعلق سے کچھ باتوں کا ذکر ہوا. اب مومنین کی صفات کو بیان کرنے کے بعد اور منافقین کی علامتوں کو بیان کرنے کے بعد، غیر مسلمانوں کی علامتیں بیان کرنے کے بعد، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر ارشاد فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا، اے لوگو اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا. اب دیکھیے یہاں پر جو عبادت کا حکم ہو رہا ہے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا اعبدوا، نہیں کہا کیا ایمان والو تم رب کی عبادت کرو، بلکہ اللہ رب العزت نے الناس کہہ کر یا ایھا الناس، اے لوگو، یعنی کہ جتنی بھی دنیا میں اللہ کی انسانی مخلوق ہے ان سبھی کو رب تبارک و تعالی حکم دے رہا ہے کہ اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں بھی پیدا کیا اور تم سے اگلوں کو بھی پیدا کیا. اب معزز سامعین کرام، اب عبادت کے مفہوم یہ ہیں کہ عالم دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں جس نے ابھی لا الہ الا اللہ نہیں کہا، جس نے محمد الرسول اللہ نہیں کہا، تو ان کی سب سے پہلی عبادت یہ ہوگی کہ وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ کر پہلے ایمان والا ہو جائے. جیسے کہ اسلام کے ارکان 5 ہیں. ارکان اسلام کتنے ہیں؟ 5. اسلام کے ارکان کتنے؟ 5 ہے. کون کون سے؟ پہلا کلمہ. اچھا، یہ کلمہ جو ہے
غیر مسلمانوں کے لیے کہ وہ پہلے ایمان لے آئے، کلمہ پڑھ لے، اور جب ایمان لے آئے تو ایمان کے بعد جو سب سے پہلی عبادت ہے وہ نماز، اس کے بعد ماہ رمضان المبارک کے روزے، اور اس کے بعد صاحب نصاب کے لیے زکوٰۃ، اور اس کے بعد صاحب استطاعت کے لیے زندگی میں ایک مرتبہ خانہ کعبہ کا حج کرنا۔ یہ اسلام میں 5 عبادتیں ہیں۔ اچھا، یہ جو عبادتیں ہیں اس کا سیدھا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہے، اور دوسری عبادت جو ہے اس کا تعلق مخلوق سے ہے، جسے اسلام حقوق العباد کے نام سے یاد کرتا ہے کہ مخلوق کے حق کو ادا کیا جائے۔ اب آپ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کر کے عبادت کرتے ہیں، یہ عبادت کے الگ الگ مفہوم ہیں۔ ویسے اچھی نیت کے ساتھ کوئی بھی اچھا کام کرنا وہ عبادت ہی ہے۔ جیسے مدینۃ الرسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں رسول اللہ کی حیات زندگانی میں مقدس صحابہ کرام کی جماعت جب رسول اللہ کی تقریر کو سننے کے لیے، رسول اللہ کے خطبے کو سننے کے لیے، کبھی نماز کے لیے جب آتے تھے تو مقدس صحابہ جن کو اللہ نے دیا تھا وہ سواریاں لے کر نماز کے لیے حاضر باش رہتے تھے، اور جب نماز پڑھ کے نکلتے تو کچھ لوگوں کی سواریاں کہیں آگے نکل گئی ہوتی، تو پھر ان میں سے کچھ صحابہ نے دیکھا تو ایک صحابی رسول کو خیال آیا کہ جتنے بھی رسول اللہ کے وفادار، رسول اللہ کے چاہنے والے، رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والے، رسول اللہ کی محبت میں مسجد نبوی شریف میں حاضر آتے ہیں اور ان کی سواریاں کھو جاتی ہیں، تو کیوں نہ میں سواریوں کو باندھنے کے لیے کیل لگاؤں، کیلوں کو ٹھوکوں۔ تو ایک صحابی رسول کو یہ خیال آیا اور انہوں نے مسجد نبوی کے آگے کے گراؤنڈ میں کیلیں لگائی، کھیلے لگا دیے تاکہ سواریوں کو وہاں پر باندھا جائے۔ پھر 1-2 دن کے بعد دوسرے صحابی آئے، ان کو خیال آیا کہ یہ راستے میں ہیں، یہ بیچ میں کیلیں لگے ہیں، تو آنے جانے میں کسی کو تکلیف ہو گئی، تو انہوں نے کیلوں کو اکھاڑ کر پھینک دیا۔ اب کیلیں لگانے والے صحابی رسول اللہ کی بارگاہ میں شکایت کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، میں نے مسجد نبوی کے سامنے کیلیں لگائے تھے جو فلاں صحابی نے اکھاڑ کر پھینک دیے۔ امام الانبیاء مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کیلیں نکالنے والے صحابی کو میری بارگاہ میں پیش کیا جائے، حاضر کیا جائے۔ پھر اس صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا گیا، پوچھا گیا کہ اس نے کیلیں لگائے تھے، آپ نے کیلوں کو اکھاڑ کر پھینک دیا، کیا وجہ ہے؟ تو اس وقت وہ صحابی رسول عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، رات کی تاریکی میں نے کتنے صحابہ کو دیکھا کہ جو آتے تھے آنکھوں میں روشنی کم ہونے کی بنیاد پر، کسی کو ٹھوکر لگتی تھی، کوئی گر جاتا تھا، تو میں نے ان کو بچانے کی نیت سے کھیلوں کو اکھاڑ کر پھینک دیا۔ تو کھیلے گاڑنے والے صحابی سے پوچھا گیا کہ آپ نے کیوں ایسا کیا؟ کہا جو صحابہ سواریاں لے کر آتے تھے ان کی سواریاں کھو جاتی تھی، صحابہ کو پریشانی ہوتی تھی،
تو ان کو پریشانی سے بچانے کے لیے اور صحابہ کی سواریوں کو باندھنے کے لیے میں نے یہ کھیلے گاڑے تھے۔ تو اس وقت مصطفیٰ جان رحمت ارشاد فرماتے ہیں کہ سن لے اے کھیلے گاڑنے والے صحابی، تیرا کام بھی عبادت ہے اور نکالنے والے صحابی تیرا کام بھی عبادت ہے۔ کہ دونوں کی نیتیں صاف تھی، دونوں کی نیتیں ستھری تھی۔ تو اچھی نیت کے ساتھ اچھا کام کرنا بھی عبادت ہے۔ تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا، یہ امید کرتے ہوئے کہ تمہیں پرہیزگاری نصیب ہو جائے۔ پھر اللہ رب العزت آگے ارشاد فرماتا ہے الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بنا وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ جس نے تمہارے لیے زمین کا بچھونا بچھایا، یہاں پر عبادت کا جو حکم ہوا نا، یا ایھا الناس اعبدوا، کہ اے لوگو رب کی عبادت کرو، تو یہاں کہا کہ اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہارے لیے زمین کو جوردار بچھونا بنا دیا۔ پھر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَانزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، اور جس نے تمہارے لیے زمین کا بچھونا بچھایا اور آسمان کو عمارت بنایا اور آسمان سے پانی کو برسایا، تو اس سے کچھ پھل نکالے تمہارے لیے کھانے کو، تو اللہ کے لیے جان بوجھ کر برابر والا نہ ٹھہراؤ۔ گویا کہ اسی رب کی عبادت کرو جس رب نے تمہارے لیے زمین کا بچھونا بھی بچھایا ہے، آسمان کا سامیانہ بھی لگایا ہے، اور زمین سے تمہارے کھانے اور پینے کے لیے بہترین پھلوں کو بھی عطا فرمایا ہے۔ لہٰذا تم کسی اور کو اللہ رب العزت کا شریک کبھی نہ بناؤ۔ کیسے بھی پریشانی آ جائے، کیسے بھی مصیبت آ جائے، کتنی بھی تکلیف آ جائے، مگر کبھی بھی کسی اور جگہ پر ناریل لے کے جانے کا نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں یہ کہہ رہا ہے کسی کو اللہ کے برابر شریک نہ ٹھہراؤ، کہیں اور جگہ پر وشواس نہیں رکھنے کا۔ اگر آپ کو مانگنا ہی ہے تو اللہ وحدہ لا شریک سے مانگو، وہ رب جس سے مصطفیٰ جان رحمت کو نبوت عطا فرمائی، مصطفیٰ جان رحمت کو رسالت عطا فرمائی، غوث پاک کو غوثیت عطا فرمائی، خواجہ صاحب کو خواجگیت عطا فرمائی، وہی رب تمہیں انشاءاللہ دنیا میں بھی اور آخرت میں رحمتوں سے نوازے گا۔ لہٰذا جب بھی مانگو اسی سے مانگو۔ اللہ رب العزت ہم سب کو حسن عمل کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائیں، اور آج جس محبت کے ساتھ درس قرآن میں ہم سب یہاں حاضر باش ہیں، اللہ رب العزت اسی محبت کے ساتھ کل مجھے بھی اور آپ تمام کو حاضری کی سعادت نصیب فرمائیں، اور انشاءاللہ کل وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُم صَادِقِينَ۔ پر انشاءاللہ بات ہوگی۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔ السلام علیکم۔